الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع رواہ الترمذی۔ تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، اور درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے امیوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے اوپر قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتیٰ یرجع، کہ جو آدمی علم کی تلاش میں نکلے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر کے واپس اپنے مقام پر آ جائے، اپنے گھر آ جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، یعنی اللہ رب العالمین نے مجھے سکھلانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ بھائی، نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ دنیا والوں کو صحیح بات سکھانا اور سمجھانا، قرآن کی تلاوت کرنا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ یعنی انبیاء جو آئے دنیا میں، ان کا مقصد کیا تھا؟ کہ دنیا والوں کو صحیح بات بتائے، صحیح چیز کیا ہے، کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کن سے خوش ہوتا ہے۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد یہی تھا۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ نے تفصیل کے ساتھ کہ میری بعثت کا مقصد کیا ہے، قرآن کی آیتیں لوگوں کے اوپر تلاوت کروں، ان کا تزکیہ نفس کروں، یعنی ان کو متقی بناؤں، پرہیزگار بناؤں، گناہوں سے دور رکھوں، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے میں سمجھاؤں، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دوں۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں گویا کہ ہے وہ، یہاں تک کہ لوٹ کر کے آ جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا، نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا اور قیامت تک یہ رہے گا۔ ہم کبھی باپ بنتے ہیں، بھائی ہم پیدا ہوئے ہم کسی کے بیٹے ہیں، بڑے ہوئے کسی کے بھائی ہیں، پھر بعد میں ہم کسی کے شوہر بنتے ہیں، کوئی ہمارا بیٹا بنتا ہے، لیکن یہ جو بچے ہماری گودوں میں آتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہمارے پاس امانت ہیں۔ اللہ رب العالمین
ہم سے سوال کرے گا ان کے بارے میں کہ دنیا میں ہم نے ان کی پرورش کیسے کی۔ پرورش دو قسم کی ہوتی ہے بھائی، جسمانی پرورش ہے۔ جسمانی پرورش میں کیا آتا ہے بھائی، بہتر سے بہتر ہم ان کے لیے غذا میسر کریں جس سے ان کی تندرستی ہو، ان کا جسم بڑھے، وہ بیماری سے بچیں۔ علاج معالجہ ہے، بیمار ہو جائیں علاج کریں، اچھے سے اچھا ان کو پہنائیں، سردی گرمی کے حساب سے کپڑے ان کو دیں، اور موسموں کی شدت سے ہم انہیں بچائیں۔ ایک تو یہ تربیت ہے، اور دوسری تربیت کیا ہے، ان کو ہم بتائیں کہ دنیا میں وہ کیسے رہیں، دنیا میں کیا کریں وہ، تاکہ دنیا کے حوادث کا مقابلہ کر سکیں۔ اب اس میں بھی دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں بھائی، ایک تو دنیا کے طوفانوں سے، دنیا کے پریشانیوں سے ہمیں کیسے لڑنا ہے، کیسے نبرد آزما ہونا ہے، وہ کسی بھی قسم کی پریشانی ہو دنیاوی، اور ایک وہ ہے تربیت کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد جب ہم جائیں گے تو اللہ کے دربار میں ہم کیسے سرخرو ہوں گے، کیسے کامیاب ہوں گے۔ تو گویا کہ دنیا میں بچہ جب تک ہے دو قسم کی تربیت کرنی ہے، ایک تو اس کے جسم کو ہمیں ہر قسم کی آفتوں سے بچانا ہے، دنیا کے حوادث کا کیسے مقابلہ کرے گا اس کو اس طرح ہمیں تیار کرنا ہے۔ دوسری بات، اپنے رب کو کیسے راضی کرے گا، مرنے کے بعد جب وہ جائے گا تو اس کا رب کیسے راضی ہوگا، کن باتوں سے راضی ہوگا، یہ ہمیں اس کو بتانا ہے۔ اور میرے بھائیوں، سب سے زیادہ اہمیت اور اولیت اسی کی ہے۔ بھائی نبی یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ میں دنیا میں جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں، دنیا میں مال بٹورنے کے لیے آیا ہوں، دنیا میں بلڈنگیں کھڑی کرنے کے لیے آیا ہوں، دنیا میں حکومت کرنے کے لیے آیا ہوں، دنیا میں بادشاہ بننے کے لیے آیا ہوں۔ آپ یہ نہیں فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ میں قرآن کی تلاوت کروں، لوگوں کا تزکیہ نفس کروں، لوگوں کے نفوس کو پاک کروں، ان کے دل کو پاک صاف کروں۔ میرے بھائیوں، سب سے اہم چیز جو بچوں کے تعلق سے ہے وہ یہی ہے۔ ایک باپ، حدیث میں آتا ہے کہ ایک باپ اپنے بچے کو سب سے بہتر جو چیز تحفے میں دے سکتا ہے وہ کیا ہے؟ بہترین ادب اور تمیز ہے، بہترین تربیت ہے اس کی۔ یعنی کسی باپ نے، حدیث میں کسی باپ نے اپنے بچے کو علم و ادب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ جرمنی کا مشہور مذہبی معلم ہے ایک، مارٹن لوتھر، وہ کہتا ہے کہ کسی بھی قوم کی کامیابی کا انحصار اس بات میں نہیں ہے کہ اس کی تعداد کتنی ہے اور اس کے قلعے کتنے مضبوط ہیں، بلکہ کامیابی کا انحصار سارا کا سارا اس بات پر ہے کہ اس قوم کے بیٹے علم و تربیت سے کتنا زیادہ بہرہ ور ہیں، یعنی ان کے پاس علم و اخلاق کتنا زیادہ ہے، کہ کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے۔ بھئی آپ دیکھ لیجئے، آپ ہمارے نبی کی تاریخ، صحابہ کرام کی دیکھیے، مکہ والوں کے پاس کیا تھا؟ بھئی کچھ نہیں تھا۔ آپ بار بار خطبوں میں سنتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، کچھ نہیں تھا آپ کے پاس۔ اور اس زمانے میں دو سپر پاور تھیں، قیصر و کسریٰ کے نام سے، جن کو ہم جانتے ہیں ان کے بادشاہوں کو، قیصر و کسریٰ، یعنی ایران اور روم، یہ سپر پاور تھے اس زمانے میں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ مکہ کے وہی لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، کیا تھا بھائی؟ تقوی، طہارت، تزکیہ نفس، پاکیزگی، یہی تھی ان کے پاس۔ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور اللہ رب العالمین نے کچھ نہ ہونے کے باوجود دنیا پر ان کو قبضہ دلایا۔ 23 سال کے عرصے میں مسلمان دنیا پر چھا گئے، پورا جزیرۃ العرب مشرکین سے، کافروں سے پاک ہو گیا، اور صحابہ کرام کا دور آیا، مسلمان دنیا کے بڑے حصے پر قابض ہو گئے۔ ہارون رشید کا واقعہ آپ سنتے ہیں نا، کبھی جیسے برطانیہ کے لیے کہتے تھے کہ سورج نہیں ڈوبتا اس کی حکومت میں، ایسے ہارون رشید نے ایک مرتبہ کہا تھا جب بادل اٹھا تھا کہ اے بادل، جو تو چاہے جہاں برس، کہیں برس،
تیرا خراج تیرا ٹیکس تو ہمارے پاس ہی آئے گا۔ دیکھیے آپ کیا تھا ان کے پاس، لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اسی بنا پر قبضہ دلایا۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی طاقتور قومیں ہیں، سپر پاور ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ دنیا میں امن چین ہے کیا؟ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ہمارے نبی نے پیشین گوئی کی تھی نا کہ ایک عورت اکیلے سفر کرے گی، خانہ کعبہ تک جائے گی، لیکن کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اور تھا ایسا دور آیا کہ کوئی کچھ کہنے والا نہیں تھا، کوئی چھیڑنے والا نہیں تھا۔ اور آپ نے کہا تھا کہ زکوٰۃ لے کر لوگ نکلیں گے، صدقے کا مال لے کر، کوئی لینے والا نہیں ملے گا، ڈھونڈیں گے۔ اور یہ دور بھی آیا تھا کہ زکوٰۃ کا مال کوئی لینے والا ملتا نہیں تھا، صدقے کا مال کوئی لینے والا ملتا نہیں تھا، دیں کس کو؟ دنیا میں بڑا امن و چین تھا۔ آج دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے بھائی، ہماری تگ و دو جو ہے نا کس لیے ہے؟ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہو جائے۔ تو کیا مقصد یہ ہے دنیا میں آنے کا؟ کیا اس سے سکون مل رہا ہے کیا دنیا میں؟ بھائی دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، چاند پر پہنچ گئی، کیا کیا بنا لیا۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری آوازیں کہاں تک پہنچ رہی ہیں، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، لیکن دنیا میں سکون ہے کیا؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ کسی کو سکون نہیں ہے۔ دنیا میں ظلم بھرمار ہے، ظلم و زیادتی کی، عورتوں کا ریپ ہو رہا ہے۔ کوئی کتنی ترقی کر لی، عورتیں لڑکیاں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، سب کچھ بن گئی، لیکن محفوظ ہے کیا؟ میرے بھائیوں، دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا یہ نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو امن و چین سے ہم بھریں۔ کنتم خیر امتن کس کو کہا گیا ہے؟ ہمیں کہا گیا ہے بھائی، امت محمدیہ کو کہا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں دنیا والوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تمہارا کام یہ ہے۔ تو ہم دنیا میں امن و چین قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن امن و چین ہمارے بیچ میں رہے گا نا تب دنیا کو دیں گے نا۔ ہمارے اندر ہی امن و چین نہیں ہے، ہر آدمی پریشان ہے، کوئی باپ سے پریشان ہے، کوئی بیٹے سے پریشان ہے، کوئی بیوی سے پریشان ہے، کوئی کسی سے پریشان ہے، رشتہ داروں سے پریشان ہے۔ بھائی کیوں ہے ایسا؟ میرے بھائیوں بات وہی ہے نا کہ جو دنیا میں مقصد تھا ہمارے آنے کا، اور نبی نے اپنا جو مقصد بتایا وہی مقصد ہمارا ہے۔ بھائی علماء کو کیا کہا ہے ہمارے نبی نے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور علماء میں صرف ہم جیسے لوگ ہی نہیں آتے ہیں، ارے بھائی آپ بھی جانکار ہیں، قرآن و حدیث کے مسائل آپ جانتے ہیں تو آپ بھی وارث ہیں۔ حدیث میں ہے نہیں ہے کیا؟ یہ نہیں ہے کیا کہ بلغوا عنی ولو آیا، اگر تمہیں ایک ہی بات معلوم ہے صحیح تو یہی پہنچاؤ، یعنی دنیا کو پہنچاؤ، اگرچہ ایک آیت ہو، ایک ٹکڑا ہو، ایک مسئلہ ہے، وہی پہنچاؤ آپ۔ میرے بھائیوں ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ آج بچے ہمارے، بھائی یہ قوم کہاں سے بنتی ہے؟ یہ چھوٹا سا بچہ ہے نا، وہی تو کل ملک کا مستقبل ہوگا، قوم کا مستقبل ہوگا، اسی کے ہاتھ میں قوم کا مستقبل ہے، کل وہی معاشرے کا حصہ بنے گا، اور ہم انہی سے غافل ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین راشٹرپتی رہ چکے ہیں اپنے ہندوستان کے، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر تھے۔ وہاں ایک بلڈنگ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، بلڈنگ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، سنگ بنیاد رکھنا تھا، تو جامعہ ملیہ ایسے کچھ کا ایک پرچہ نکلتا تھا، وہاں سے ایک پرچہ نکلتا تھا، ماہ نامہ اس کا کچھ نام تھا، تو اس میں انہوں نے اعلان کیا، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ بلڈنگ کی سنگ بنیاد یعنی بنیاد کا پتھر ایک ایسی شخصیت کے ہاتھ سے رکھا جائے گا، کہا جو کچھ نہیں ہے، نہ تو کوئی بادشاہ وقت ہے، نہ تاجر ہے بہت بڑا، نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ انجینئر ہے، نہ کوئی بڑا نیتا ہے، جو کچھ نہیں ہے، لیکن وہ سب کچھ بن سکتا ہے۔ اور جانتے ہیں جامعہ کا جو سب سے چھوٹا بچہ تھا نا، سنگ بنیاد اس کے ہاتھ سے رکھوایا اور کہا کہ دیکھیے یہ جو چاہے بن سکتا ہے۔ آج یہ ہمارے بچے ہیں نا، ہم ان کو جو چاہیں بنا دیں،
لیکن میرے بھائیوں کوئی احساس نہیں ہے. احساس کیا ہے؟ صرف پیسہ. نظروں میں پیسہ ہے کہ یہ بچہ پڑھے گا کل ہمیں فائدہ پہنچائے گا, مالی فائدہ پہنچائے گا. ہوتا کیا ہے؟ ارے بچے کی دینی تربیت ہوئی ہی نہیں ہے اور بعد میں وہی لات مار رہا ہے. شادی جب تک نہیں ہوئی ہے تب تک تو پوچھ رہا ہے, بیوی جیسے آئی اور جیسے انبن ہوئی ساس اور بہو میں, ویسے بیٹے نے نظریں پھیر لیں. اب شکایت ہے. اب بھائی شکایت کیوں کر رہے ہو؟ تربیت دی کیا اس کو؟ بتایا کیا کہ اسلام کیا ہوتا ہے اور تیرا درجہ کیا ہے؟ تو بیٹا ہے, میں باپ ہوں, میرا درجہ کیا ہے؟ تمہاری نظر میں ہماری نظر میں کیا رہا؟ صرف پیسہ کمانا. یہ بچہ پڑھ لکھ کر کے پیسہ کما لے, یہی ہے. میرے بھائیوں ہم بچوں کو بھیجتے ہیں نا اسکولوں میں, چھوٹے سے بھیجتے ہیں اور فخر ہے ہمیں, بڑے اچھا مدرسے میں آئے گا, انتہائی گندا لگتا ہے کسی فقیر کی اولاد ہے. وہ گھر میں کچھ نہیں ہے, پھٹا پرانا, آنکھوں میں کیچڑ لگا ہوا, بال بنا تیل کے بال بکھرے ہوئے, ٹوٹا پھوٹا چپل پہنے ہوئے چلا آ رہا ہے. اور اسکول میں بھیجا تو بڑے بنا سنوار کر بھیج رہے. کہاں جا رہا ہے بھائی؟ انجینئر بنے گا نا, ڈاکٹر بنے گا. اور یہاں آ رہا ہے, یہاں کیا بنے گا بھائی؟ نائب رسول بنے گا کیا بھائی؟ دین کی بات سیکھے گا. یہاں بھیج رہے ہیں, یہاں دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے, بیچارے غریب ہو گئے, فقیر ہو گئے, ہے ہی نہیں. اسکول میں جائے گا نا, مہینے کا سال کا 15,000 روپیہ بھر لیں گے, یا 200 روپیہ 150 روپیہ 500 روپیہ نہیں دے پاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ارے وہاں لڑکا پڑھتا ہے نا, کیا پڑھتا ہے بھائی؟ انگریزی پڑھا, APPLE ایپل. کیا ہوا بھائی سیب؟ اس میں کتنے حرف ہیں؟ APPLE 5 ہو گئے. کوئی ثواب مل رہا ہے کیا بھائی؟ پیسہ خرچہ کریں, کوئی ثواب مل رہا ہے؟ ایک ذرہ برابر ثواب نہیں ہے. اور لڑکا یہاں جا رہا ہے, میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی نا, من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. بھائی جو علم کی طلب میں نکلا, علم کی طلب کیا ہے؟ ارے خیر کی تعلیم بھائی, قرآن و حدیث کی, دین کی تعلیم, اللہ رسول کی تعلیم, اس کے لیے نکلا. تو جانتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد میں جا رہا ہے. کب تک؟ جب تک گھر لوٹ کر کے نہ آ جائے. گویا کہ 5 گھنٹہ اور جو راستے میں چل کر آیا اور وہ راستے سے واپس جا رہا ہے, کہاں ہے؟ اللہ کے راستے میں. بھائی کتنا ثواب ہے؟ آیا یہاں اس نے کہا السلام علیکم, السلام علیکم کہا, تو حدیث میں کیا آتا ہے بھائی؟ جس نے کہا السلام علیکم 10 نیکیاں ملی, اور اگر کہا ورحمۃ اللہ 20 ہو گیا, اور کہا وربرکات ہو کہا تو 30 نیکیاں ہو گئی. بھائی مدرسے میں آیا, قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے نا, اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے تو بسم اللہ بھی تو قرآن کی آیت ہے, ایک حرف کی پر کتنی نیکیاں ہیں بھائی؟ 10 نیکیاں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہو گئے؟ بسم اللہ ہی اس نے کیا, تو آپ سوچو کتنا ثواب ملا بھائی. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے, من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. مسلم شریف کی حدیث ہے, جس نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی تو کہا کہ اس پر عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا. بھائی کس نے بھیجا؟ ہم نے بھیجا اپنے بچوں کو, آپ نے بھیجا. اب وہ گیا ہے, پڑھ رہا ہے نا, تو جتنا پڑھے گا بھائی, 1 حرف پڑھا الف لام میم 30 نیکیاں. الف لام میم قرآن کی آیت, الف لام میم 30 نیکیاں. سورہ فاتحہ پڑھا الحمد, تو الف لام ہے میم دال 5 حرف, بھائی 50 نیکیاں. 50 نیکیاں کس کو ملی؟ بچے کو ملی. وہی نیکیاں ہمیں مل رہی ہیں, اتنی ہی نیکیاں مل رہی ہیں, کوئی کمی نہیں ہوگی. حدیث میں کوئی کمی نہیں ہوگی. جس نے عمل کیا بھائی ثواب کتنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے, اور کہا قرآن کی تلاوت کرتی ہے اور آپس میں اس کا درس دیتے ہیں دوسرے کو, تو کہا کہ ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے, رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے, اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں, اور اللہ رب العالمین اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا تذکرہ کرتا ہے. اب دیکھیے بھائی کتنا ثواب ہے, کتنا نیک کام ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بچہ نکلتا ہے گھر سے نا, کہاں علم حاصل کرنے کے لیے, کہاں دین کا علم بھائی, قرآن و حدیث کا علم, قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے فرشتے راستے میں پر بچھاتے ہیں, فرشتے بچھاتے ہیں. یہ جو انگلش میڈیم میں جا رہا ہے فرشتے بچھاتے ہیں کیا؟ ابلیس خوش ہو رہا ہے کہ اچھا ہے,
یہ جا رہا ہے کہاں؟ ارے انگریز ہی تو بنے گا، کل بے شرم بے حیا بن کر گھومے گا۔ لڑکیاں جا رہی نا بنا دوپٹے کے، جا رہی نا، شرم ہے کیا، حیا ہے کیا؟ جوان ہو گئی گھوم رہی ہے، کوئی احساس نہیں ہے، اور خوش ہیں کہ ہماری لڑکی جا رہی ہے، ماشاءاللہ دیکھو کیا جا رہی ہے، بن سنور کر بنا دوپٹے کے جا رہی ہے، بال بکھیرے ہوئے، خوش ہیں۔ اب مخلوط تعلیم ہے، کیا ہو رہا ہے کالجوں میں آج ہم نہیں جانتے کیا؟ ہم اندھے ہیں کیا؟ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، کالجوں میں کیا ہو رہا ہے، بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ کوئی تربیت بچوں کی ہو رہی ہے کیا؟ کوئی تربیت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بچے کیا سیکھتے ہیں؟ بچے سیکھتے ہیں کہاں؟ یہ دینی مدارس ہیں نا، مسجدیں ہیں، اگر یہ نہ ہو جائیں، آج یہ وقف بورڈ کا جو مسئلہ چل رہا ہے نا، یہ کیوں چل رہا ہے بھائی؟ مقصد یہ تھوڑے ہے کہ وقف بورڈ پر قبضہ کر کے چھین لیا جائے ان سے تو زمینیں جائیداد ہاتھ میں آ جائیں گی۔ ارے اس بہانے نا مسجدیں اور مدرسوں کو قبضے میں کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا۔ دین کے قلعے یہی ہیں بھائی، لیکن گورنمنٹ کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہی ختم کر رہے ہیں بھائی۔ ہم سے بڑا دشمن کون ہے مسجد مدرسوں کا؟ ہم ہی دشمن ہیں۔ کیوں؟ بچوں کو ہم نہیں پڑھائیں گے، کیوں بھائی؟ وہاں جائے گا پڑھنے کے لیے نا، 100 روپیہ ہم سے نہیں ہوگا، 150 روپیہ نہیں دے پائیں گے، بڑی مشکل، بہت بھاری پڑتا ہے۔ بچے ہمارے وہاں جائیں گے، فیس ہم یہاں نہیں دیں گے، بچے گندے سندے یہاں آئیں گے اور وہاں بنا سنوار کے بھیجیں گے۔ ارے بھائی یہاں کے لیے فقیر ہو جاتے ہو، وہاں کے لیے امیر ہو جاتے ہو کیا؟ سارا کام نکل جاتا ہے، جتنے رسم و رواج آئیں گے شادی بیاہ کے، خرافات کے، سب نکل جائے گا، لیکن مدرسوں میں نہیں دے پاتے ہو کیا؟ کیا ہو گیا آخر؟ زکوٰۃ کا پیسہ لینا گوارا ہے کیا بھائی؟ زکوٰۃ ہی کا تو چندہ ہے، یہ جو لاتے ہیں چل رہا ہے، اتنی کم فیس پر 10-11 آدمیوں کی تنخواہ چلے گی کیا؟ ہو پائے گی تنخواہ کیا؟ کوئی 15,000 لے رہا ہے، کوئی 10,000 لے رہا ہے، یہ تو کم تنخواہ ہے۔ پھر کہو گے پڑھائی نہیں ہوتی ہے، ارے پڑھائی کہاں سے ہوگی؟ بڑھیا ٹیچر آئے گا تو تنخواہ اچھی لے گا، اچھی دو گے نہیں تب پڑھائی کہاں سے ہوگی؟ وہاں سب گوارا ہے، یہاں گوارا نہیں ہے۔ تو دشمن نہ اسلام کے ہم ہیں، ہم دشمن ہیں اسلام کے، ہم مٹا رہے ہیں۔ یہ مدرسوں کو ہم ختم کر رہے ہیں، مسجدوں کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ مسجد میں دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، مدرسوں میں دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور باہر دینے کے لیے پیسہ ہے۔ میرے بھائیوں کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ جس کا اتنا ثواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب بچہ نکلتا ہے، ایک عالم کا مطلب ہم جیسے لوگ ہی نہیں، ارے بھائی جو قرآن و حدیث کا جانکار ہے، اگر وہ قرآن حدیث جانتا ہے، مسائل جانتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، تو جانتے ہیں آپ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ حتی النملۃ، ان اللہ و ملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جوہرہا والحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے، آسمان و زمین والے، یہاں تک کہ چونٹیاں بلوں میں، مچھلیاں پانی میں، اچھی بات بتانے والے پر رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں اپنے اپنے انداز میں۔ بتائیے بھائی کتنا ثواب ہے؟ ایسا ہے کچھ کیا؟ یہ انگریزی پڑھنے والوں کے لیے کر رہی ہیں کیا؟ اسکولوں میں جانے والوں کے لیے کر رہی ہیں کیا؟ کس کے لیے کر رہی ہیں بھائی؟ کتنا ثواب ہے؟ ارے یہ بنیادی تعلیم بھائی دنیا سے منع نہیں کیا گیا ہے بھائی، دشمنوں سے ہم کیسے لڑیں گے؟ دشمنوں کا دفاع کیسے کریں گے؟ ہمیں وہ علم چاہیے، لیکن ایسا علم نہیں چاہیے کہ بچے ہمارے ملحد بن جائیں، دہریہ بن جائیں، مذہب کو ماننے والے نہ رہیں، اسلام پر عمل کرنے والے نہ رہیں۔ ہمیں وہ علم نہیں چاہیے۔ ہم سوچتے ہیں نا، علامہ اقبال نے کہا تھا، ایک شعر کہا تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم۔ فراغت کیا؟ ارے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ انگریزی پڑھا لوں گا تو فراغت یعنی خوشحال ہو جاؤں گا، مالدار ہو جاؤں گا، پیسے کی آمد ہوگی، نوکری لگ جائے گی، ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، پیسہ کمائے گا۔ کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ؟ کہا یہ پیسے کے ساتھ، ہمیں کیا پتا کہ پیسے کے ساتھ ملحد ہو جائے گا میرا بچہ، بے دین ہو جائے گا۔ ہو رہا ہے۔ اب مکرانہ میں ہمارا ایک شاگرد ہے، نام نہیں لوں گا، لیکن جانتے ہیں پڑھا لکھا اس نے، یہ غیر مسلم سے شادی کر لیا ہے، باہر رہتا ہے دوسرے ملک میں، شادی کیا غیر مسلم سے؟ مسلمان کہہ رہا اپنے آپ کو ہے بھی اہل حدیث ہی ہے نا۔ اب یہ کیا ہے بھائی؟ تو یہ مثالیں ہیں، یہ ہمارے آمنے سامنے بہت دنیا میں مثالیں ہیں کہ لوگ شادیاں کر رہے ہیں، کچھ نہیں، پڑھ تو لکھ لیا، لیکن دینی تربیت نہ ہونے کی بنا پر بس پیسہ نظر میں ہے نا کہ دونوں کمائیں گے، لاکھوں روپیہ ہو رہا ہے۔ دنیا میں دولت کی کمی نہیں ہے، دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے،
لیکن آپ دیکھیے کسی کا چین ہے کیا؟ جن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچے ہوئے ہیں، جن کا زمانہ عروج بہت اونچا ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ان کے یہاں امن و چین ہے کیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں کس کے ساتھ جا رہی ہیں، کون کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ علم ہے۔ دیکھیں دنیاوی علم ہے، یہ امریکہ، یورپ، یہ دنیا والے آج سپر پاور بنے ہوئے کس کی؟ علم کی بدولت۔ لیکن دینی علم کہاں ہے بتاؤ؟ اگر دین ہوتا، تزکیہ نفس ہوتا، تقوی طہارت ہوتی، تو دنیا میں یہ ظلم ہو رہا ہوتا کیا؟ غزہ کو دیکھ رہے مٹ گیا۔ اگر ابھی اللہ کا ڈر ہو تو ایسا ہوگا کیا؟ مسلمانوں کی تاریخ ہے نا، مسلمانوں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا ہے۔ جو اسلام کی جنگیں ہوئی ہیں نا، اگر سارے وہ دیکھ لیا جائے ہمارے نبی کے زمانے کی جنگیں، تو جانتے ہیں ارے بہت کم لوگ ملیں گے جو قتل کیے گئے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، ظلم کبھی کیا ہی نہیں، مسلمانوں نے دفاع کیا ہے اپنا۔ جب انہوں نے ٹانگ اڑایا ہے اسلام کے راستے میں، مسلمانوں کو چین نہیں لینے دیا ہے، تو صحابہ کرام نے جنگیں لڑی ہیں، نہیں تو جنگ کبھی نہیں کیا ہے، اور نوبت آئی ہے تو کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا ہے۔ اور آج دیکھ لیے کیا ہو رہا ہے۔ علم سے کیا ہوگا؟ اگر یہ علم حاصل کریں گے ملے گا کیا؟ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں نا دنیا میں اور آخرت میں اگر کامیاب ہونا ہے، چاہتے ہیں کہ بچے فرما بردار رہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں، تو ہمیں نا اسلامی تربیت پہلے دینی پڑے گی، پھر اس کے بعد نکلے دنیا میں نا جینا ہے تو دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ اسلام منع نہیں کرتا ہے، اور دین اور دنیا کی تعلیم نا الگ الگ نہیں ہے بھائی۔ اللہ نے الگ، رسول نے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ، حدیث میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ ان القوۃ الرمی، اللہ ان القوۃ الرمی، آپ نے کہا کہ سن لو، طاقت نہ تو تیر اندازی ہے۔ اس زمانے کے حساب سے طاقت تو تیر اندازی ہے، آج کے زمانے میں نئے نئے ہتھیار ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تم تیار رکھو بندھے ہوئے گھوڑے، کس کے لیے؟ دشمنوں کے لیے۔ تو اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے نا، تو الگ کہاں ہے بھائی؟ ارے یہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور حرب و ضرب میں مہارت، جنگ میں مہارت، یہ اسلام کا حصہ ہے، الگ ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے جب نا، قرآن و حدیث دیکھیں گے جب، آپ نے حدیث میں فرمایا کہ المومن القوی خیر من المومن الضعیف، اور آپ نے کہا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اور آپ نے کہا کہ دونوں کے اندر خیر ہے، لیکن طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور سے بہتر ہے۔ یہ ہے کیا بھائی؟ طاقت بھی پیدا کرنا چاہیے۔ کوئی ہمارے راستے میں روڑا اٹکائے، ہمارے مساجد مدارس کو توڑے، تو ہمیں اس کے حساب سے دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ اب کون سا دفاع بھائی؟ زمانے کے حساب سے ساری چیزیں، یہاں اگر ویسے کوئی چیز ہو جیسے صحابہ کرام کا دور تھا کہ بھائی تیر و تلوار یا لڑائی جنگ، تو ٹھیک ہے، وہ الگ چیز ہے۔ اگر دوسرے حساب سے ہمیں دفاع کرنا ہے، علمی میدان کے حساب سے ہم لیڈر بنائیں، ہمارے لوگ لیڈر بنے، نیتا بنے، سیاست میں آئیں، ویسے دفاع ممکن ہے، تو ہمیں ویسے دفاع کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی جس طرح دفاع ہو، تو اسلام کسی چیز سے منع نہیں کرتا، سب اسلام کا حصہ ہے۔ لیکن پہلی چیز کیا ہے؟ ہر میدان میں اترے، لیکن ہر وقت اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کہیں ظلم و زیادتی نہ ہونے پائے، بے انصافی کہیں نہ ہونے پائے۔ آج دنیا میں جو بے امنی، بد امنی ہے نا، بے انصافی کی بنا پر ہے، دین کسی کے اندر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم عقل کے ناخن لیں، ہم سوچیں کہ آخر اسلام کو کون مٹا رہا ہے؟ ہم خود مٹا رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہو نا، انجمن مدرسہ کبھی تھا، 10ویں تک کتنے شان سے چلتا تھا، یہ مدرسہ بھی تھا، لیکن پہلے وہ تھا، کتنے بچے رہتے تھے، کس نے مٹایا ہے بتاؤ؟ کس نے مٹایا ہے؟ مٹانے والے کون ہیں بھائی؟ ہم ہی آپ تو ہیں مٹانے والے، اس پر کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا ہے۔ آج بچے کہاں گئے؟ وہ سب اتنے بچے وہاں رہا کرتے تھے، ہم لوگ خود پروگراموں میں جایا کرتے تھے 15 اگست 26 جنوری کو، وہ کیا ہو گیا آخر؟ کس نے مٹایا ہے؟ یہ ساری قوم ذمہ دار ہے، اور سب سے اللہ پوچھے گا، سب سے یہ حساب و کتاب سب کو دینا پڑے گا۔ یہ نہ سوچنا کہ ہم بچ جائیں گے، سارے لوگ۔ یہ شاندار بھی مدرسے چلتے نا، آج غیر مسلم کما رہے ہیں ہمارا پیسہ، اور ہمارے دشمن ہیں، وہ ہماری بھلائی کریں گے کیا بھائی؟ پیسہ مقصد ہے کہ ہمارا بھلائی نہیں کریں گے۔ مت سوچنا کہ آپ کے بچے جا رہے ہیں، ہمارے بچے جا رہے ہیں، وہ پڑھیں گے، ارے وہ سب جانتے ہیں کہ یہ تو ہے ان کے، پڑھائی ہو چاہیے نہیں، پیسہ بٹورنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے بچوں کی اسلامی انداز میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا پیسہ صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.